دوسری شادی کا دل نہیں چاہ رہا, قوم کی خاطر عورتوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے شادی کرے گا, ثواب بولو ڈبل ملے گا. اور اگر اس ڈبل کو 4-8 گنا بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھانے کا آپشن بھی ہے, لیکن یاد رکھو صرف ثواب ملے گا, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ خوشی میں آ جاتے ہیں, اچھا یار یہ تو بڑا صرف کیا ملے گا, ثواب ملے گا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک صاحب آئے, بہت پرانی بات ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک دودھ پتی پلانی ہے, بہت اہم مشورہ ہے. اصل میں تو مشورہ کرنا تھا, انہوں نے کہا ایسے نہیں, الگ سے ہوٹل میں لے جا کے دودھ پتی سامنے ہوگی پھر, تاکہ آپ بالکل فوکس سے مجھے مشورہ دے سکیں. بات کتنی پرانی ہے, 20-25 سال پرانی بات. میں نے کہا ویسے ہی مشورہ, کہنے نہیں ایسے نہیں, فوکس رہے آپ کا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ مشورہ لینا چاہتا ہوں. ہوٹل میں لے گئے, دودھ پتی کا آرڈر کیا, ہمارے سامنے دودھ پتی, ان کے سامنے دودھ پتی, کڑک سی کراچی کی. کراچی اور پشاور اور کوئٹہ نہیں, سوری, کراچی اور کوئٹہ کی جو دودھ پتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اگر کسی کو دودھ پتی پینی ہے تو صرف کراچی اور کوئٹہ, بس, اس کے علاوہ سب بیکار کی باتیں ہیں. خیر, تو جب انہوں نے پلائی تو میرا دماغ ظاہر ہے, سارے دماغ کے جو ہارمونز وارمونز سب ایک دم کیا ہو گئے, ایکٹیو. اب میں مشورے کی پوزیشن میں داخل ہو گیا, فل پوزیشن, مشورہ صحیح دوں. کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا مشورہ ہے. میں نے کہا دودھ پتی پی ہوئی ہے نا, اب فوکس ہے نا, فوکس ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بس ٹو دا پوائنٹ. تو انہوں نے کہا آپ تو اتنی ترغیبیں دیتے ہو, بس. میں نے کہا بس یہی, اس پوری ترغیب کا حاصل کیا ہے, ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوگا, پبلک ناراض ہوگی لیکن اللہ خوش. اگر آپ کے بچے ہیں وہ بھی ناراض, اللہ خوش. پہلی بیوی ناراض, اللہ خوش. سسر ناراض, اللہ خوش. پڑوسی ناراض, اللہ. تم لوگ کو کیوں نہیں بول, ڈبل ثواب ملے گا نا, بولو نا. پڑوسی ناراض, اللہ خوش. بہنیں ناراض, اللہ خوش. ماں ناراض, اللہ خوش. باپ ناراض, اللہ خوش. حکومت ناراض, ہو سکتا ہے کیس ہو جائے, 6 مہینے کی جیل ہو جائے, اللہ خوش. زرداری ناراض, اللہ خوش. شہباز شریف ناراض, اللہ خوش. تو ساری دنیا کے, حتیٰ کہ مسجد کا امام ناراض, اللہ خوش. مقتدی ناراض, اللہ خوش. خوش صرف وہ دوسری عورت ہوگی جس کو ٹھکانہ دیا آپ نے, تو اسی کی وجہ سے اللہ کیا ہوگا, خوش. باقی حالات, میں نے کہا حالات تو ایسے ہوں گے نا کہ موسٹ وانٹڈ اپنی بائک اور گاڑی کے پیچھے لکھ دو. تو میں نے کہا اگر اس کو انجوائے کرنے کا تحمل اور برداشت ہے تو کرو, ورنہ. پھر میں نے کہا دیکھو کراچی میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کتنا عظیم جملہ, رکشوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اور رکشے والا بیچ روڈ پہ چلاتا ہے, روڈ گھیر کے نا, پیچھے لینڈ کروزر والے کو وہ راستہ نہیں دے رہا ہوتا, بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. اب آدمی کو غصہ تو آئے گا نا, یار مجھے کراس کرنے دے, تو پیچھے اس نے لکھا ہوتا ہے تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. میں نے کہا وہ اتنی بڑی ٹینشن لیتا ہے دیتا ہے صرف اس ایک جملے کو لکھ کے, تو آپ بھی اپنی بائک پہ لکھ دینا تب پڑھ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ تو ہم بیچ میں فری پاکٹ سمجھانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو نعمت انسان کو, اچھا یہ فری سے ایک اور چیز یاد آئی, اب کیا کروں یار. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی بیوی ہماری دوسری شادی کرا رہی ہے, اور اپنی وائف سے میری بات کراتے ہیں, وہ وائف کہتی ہے میں دل سے راضی ہوں, میں خود کروا رہی ہوں. میں اس وائف کو کہتا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نہ کروائیں, چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. وہ آدمی اتنا غصے کرتا ہے, یار مفتی صاحب میری بیوی اتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی اور وہ میری دوسری شادی کرا رہی تھی, اور آپ نے اسی کو بول دیا کہ آپ کا کام نہیں ہے. تو میرا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بکرے کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. وہ کیا خیال ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے بکرا ذبح کرنا ہے اور مجھے آ کے کہہ رہے ہیں بکرے کو سمجھاؤ کہ لیٹ جائے. اور بھائی جس عورت پہ سوکن آ رہی ہے اس کو تکلیف ہوگی, اس سے کیوں یہ کام کروا رہے ہو. دوسری بات یہ کہ اس سے کہنا کہ میری شادی کرواؤ, اس کا مطلب آپ میں تپڑ نہیں ہے پھر, کیونکہ ری ایکشن سب سے زیادہ اسی کی طرف سے ہونا تھا, اسی کو آپ نے سائڈ پہ لگا دیا. اب ری ایکشن تو پھر بھی ہوگا, یہ ذہن میں رکھو, لیکن آپ نے کرنے کے بعد ساری بلی ڈالنی ہے اس کے اوپر کہ تم نے ہی تو بولا تھا.
اور گھننے بن جاؤ گے آپ. اب جو ٹینشن آئے گی, ایک تو اس پہ سوکن آنے کی ٹینشن, دوسری اس ٹینشن کی ذمہ دار بھی آپ اس کو بناؤ گے. اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں آپ کا یہ کام نہیں ہے اپنے میاں کو دوسری شادی کی ترغیب دینا, آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ بولو بھائی مجھے میرے حقوق چاہیے, کرنا نہ کرنا یہ آپ کا ہیڈیک ہے, مجھے میرے حقوق میں ذرا کوتاہی ہوئی نہیں چھوڑوں گی میں. عورت کا کام یہی ہے. ہمارے نبی نے جتنی شادیاں کی ہیں امی عائشہ نے تھوڑی کرائی تھی, نہیں آئی سمجھ بات. حضرت سودا حضرت عائشہ نبی کے نکاح میں تھی, تو باقی ساری شادیاں حضرت سودا حضرت عائشہ نے تھوڑی کروائی تھی, نبی نے کر لی, بتا دیا, بس اس طرح ہوا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب بیگم آپ کے ساتھ ہوگی, سسرال آپ کے ساتھ ہوگا, تو پھر جو آپ کو دوسری بیوی ملے گی وہ فری اور پھوکٹ میں ملے گی. تو جو فری پھوکٹ میں چیز ملتی ہے بعد میں جو ٹینشنیں آئیں گی نہیں اٹھا پاؤ گے تم. پہلے ہی ٹینشنوں کو برداشت کر لیا اس کا مطلب تپڑ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شروع میں سسرال کی مخالفت کو برداشت کر لی, اس کا مطلب یہ بعد میں بھی برداشت کر سکتا ہے. شروع میں ہی اگر ٹینشن نہیں ہو رہی اور بیگم اور سسرال ملا ہوا ہے, ٹینشن تو وہ دے گا. یا تو ایسا ہوتا نا کہ نہیں دے, جب وہ تو سوکن جب آئے گی تو بیوی ٹینشن دے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹینشن نہ دے, وہ امپاسبل ہے, وہ دے گی. تو جب دے گی تو پھر تم بلی ڈالو گے اسی کے اوپر کہ آپ تم نے ہی تو بولا تھا, آپ نے ہی تو بولا تھا. نہیں بھائی آپ نے نہیں بولا تھا, آپ ذمہ دار نہیں ہو, میں ذمہ دار ہوں. بیگم میرے جو ہوا ہے میں ذمہ دار ہوں اس کو, تو آپ بھگتو اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ بھگتو گے. تو اس لیے جو پیڑے کھا کے کرتا ہے نا دوسری, تو میں اس کو منع کرتا ہوں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس میں شروع سے ہی فائٹ ہوگی, فائٹ کے بعد جب جیتو گے تو پھر اس کا مطلب تم میں فائٹ برداشت کرنے کی طاقت ہے. دیکھو جو اپنے رکشے کے پیچھے لکھا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں تم نکل جاؤ. اس نے لکھا اس لیے ہوتا ہے میں بیچ سڑک پہ ہی چلاؤں گا, تیرے اندر تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اب ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے یار یہ پھر کیا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نعمت انسان کو فری میں ملتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا. ہمیں بھی اسلام فری میں ملا ہے, ماں باپ مسلمان, چاروں طرف ماحول مسلمانوں کا, حلال میٹ مل رہا ہے ہر طرف, دائیں بائیں ہمیں شراب کباب کی محفلیں نظر نہیں آتی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اتنا خراب ماحول ہے. او بھائی صاحب جب بھی اپنے ماحول کو کمپیئر کیا کرو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کیا کرو. کسی بھی چیز کو ناپنے کا معیار خلفائے راشدین نہیں ہے. لوگ ہمارے کنٹری کو جانچتے ہیں خلفائے راشدین سے کہ خلفائے راشدین کا دور تو ایسا تھا, ہمارا ملک تو ایسا ہے. نا 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 نا, آپ اپنے ملک کو کمپیئر کرو گے دوسرے ملکوں سے. اسلامی ماحول کی بات کر رہا ہوں میں, دوسرے ملکوں سے. آپ جتنے دوسرے اسلامی ملک ہیں سوائے سعودی عرب کے, جتنا اسلام آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کہیں کسی اور ملک میں نظر, اسلامی ملکوں میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. ابھی ہم ترکی گئے, بہت اچھا کنٹری ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگا. ہم جس علاقے میں ٹھہرے وہاں کی خواتین پردہ کرتی ہیں, کوئی بزرگ رہتے ہیں وہاں پہ تو ان سے بیعت ہیں, سب پردہ وردہ, بڑا اچھا ماحول. کسی کام سے ہم کسی دوسرے علاقے میں گئے تو آپ یورپ کو بھول جاؤ, نائٹ کلب بھی ہیں, ٹھش پش چل رہا ہے اور ناچ رہے ہیں گلیوں میں ہی. ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ ماحول ہمیں کبھی بھی پاکستان میں نظر نہیں آیا. ہو رہا ہے انڈور ہو رہا ہے, کھلا ڈلا نہیں ہو رہا, اور اگر کھلا ڈلا ہوتا ہے میڈیا پہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے, بھرپور آواز. ملیشیا میں دیکھ لو جا کے کیا ماحول ہے. تو اس لیے میرے بھائی کچھ پازیٹیو سوچنا بھی سیکھ لو. آپ آئے میری بیگم ایسی, میری بیگم ویسی, صحابیات تو ایسی تھیں, تو کیا کہا جائے گا؟ ابے تو اپنی بیوی کا مقابلہ صحابیات سے کیوں کروا رہا ہے؟ دائیں بائیں کی عورتوں سے کرانا, کیا خیال ہے؟ کوئی خاتون کہے صحابہ تو اب ایسے تھے اپنی بیوی کے لیے, ہم کہیں گے بھائی تمہارا میاں جو جمشید ہے اس کو غفار سے مقابلہ کراؤ, ستار سے مقابلہ کراؤ, تو صحابہ سے مقابلہ کراؤ گے تو ہار جائے گا. ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح امام اور بزرگ کو بھی صحابہ سے مت ناپا کرو. مسجد کے امام اور بزرگوں کو آج کے بزرگوں کے حساب سے کمپیئر کیا کرو. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر, جب بھی اپنے ملک کو کمپیئر کرو اور اپنی قوم کو, دائیں بائیں لوگوں کو, تو کس سے کمپیئر کرو؟ آج کے لوگوں سے کمپیئر کرو. تو اسلامی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا پاکستان میں ساری چیزیں اسلامی چل رہی ہیں, لیکن جتنے اسلامی کنٹری ہیں سعودی عرب کے علاوہ, اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا پلہ اسلامی ہونے میں سب سے بھاری ہے. جس نے ٹریولنگ کی ہے وہ یہ بات جانتا ہے, سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے. خیر, اور سب سے زیادہ تحریکیں یہاں چل رہی ہیں اس ملک کو توڑنے کے لیے.
لیبل اسلامی لگایا جا رہا ہے کہ اسلام لا رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں آ رہا، توڑنے کی طرف جا رہا ہے. تو ایک ہی رہ گیا ہے، اس کو بھی بیڑا غرق کر دو کہ خیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو نعمت انسان کو فری پھوکٹ میں ملتی ہے انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. ابا کی وراثت دیکھ لو، اکثر جن بچوں کے باپ محنتی ہوتے ہیں بچے سست ہوتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ساری محنت باپ نے کر لی ہوتی ہے، بچوں کو فری میں کھانے کو مل رہا ہوتا ہے، لہذا نالائق باپ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں ایسا تھا اور بچے کیسے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تم اچھے تھے اس لیے تمہارے بچے نالائق ہیں، تم اگر محنت نہ کرتے تو بچے محنتی ہوتے، سر پہ پڑتی ان کو. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے محنت کرائیں. ایک صاحب مجھے اپنا بیٹا گود میں لے کر آئے اور کہنے لگا میرا بیٹا دکان میں جا کے جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے میں قیمت نہیں دیکھتا، اس کو دلا دیتا ہوں فوراً، کیونکہ اس کی ساری خواہشات تو پوری کر رہا ہے. کل جب تو مر جائے گا یا جیب میں پیسے نہیں ہوں گے یا تو ریٹائر ہو جائے گا، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو نتیجہ کیا کرے گا؟ صدر بننے کی کوشش کرے گا پاکستان کے. مختصر لفظوں میں سیاست میں آئے گا، کیا خیال ہے؟ چوریاں کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، خواہشات کا غلام بنا دیا آپ نے. اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں نا ان تمام عبادتوں میں خواہشات قربان کرائی جاتی ہیں، اسی سے قوم بنتی ہے. روزے میں خواہشات پوری کروائی جاتی ہیں، قربان کرائی جاتی ہے، بولو چھوڑنا پڑتا ہے کھانا پینا. اور نماز میں خواہشات پوری کروائی جاتی ہیں، قربان کروائی جاتی ہیں. قربان پاک کرنا ہے جسم کو، کپڑے پاک کرنے ہیں، وضو کرنا ہے. سردیوں میں بھی وضو کرنا ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں یخ ٹھنڈے پانی سے بعض دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے. صبح صبح یخ ٹھنڈے پانی سے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو کتنا مشکل ہے سردیوں میں غسل کرنا. فجر کی نماز آسان ہے مشکل ہے؟ اٹھایا جاتا ہے صبح صبح. زکوٰۃ آسان ہے مشکل ہے؟ مال نکالا جاتا ہے. اسلام میں لینے کے فضائل نہیں ہے، پیسہ دینے کے فضائل ہیں. بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف مت کرو، آسان کام ہے مشکل کام ہے. انگریز نے آسان کام کیا، ابا کو اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیا. اس نے مشکل کام کیا، آسان کام کیا. آسانی ابا اماں کو اٹھا کے کہاں جمع کرا دو؟ عیدی سینٹر. ان کو لوگ کے جو عیدی سینٹر ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، ہوتا وہ عیدی سینٹر ہی ہے. اسلام میں تو ساری صبح سے لے کے شام تک مشکلات ہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یہ دوسری شادی پہ جو آپ بات کرتے ہو بڑے مزے کا کام ہے، تو کر کیوں نہیں لیتے؟ مزے کا کام ہے تو یہ بھی تو مشکلات ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اب آپ کہہ رہے ہو اسلام میں مشکلات ہی مشکلات ہیں. وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ میں بتاؤں گا، اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. مشکلات ہی مشکلات. صفائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. خود کو گندا رکھنا آسان ہے، صاف رکھنا آسان ہے یا گندا رکھنا آسان ہے؟ گندا رکھنا. بغلوں کے بال چھوڑ دیں آپ، بڑھتے چلے جائیں گے. زیر ناف بال چھوڑ دیں آپ، بڑھتے چلے جائیں گے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ نبی نے فرمایا ہر مسلمان پہ لازم ہے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم لازمی غسل کرے. صحیح حدیث ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا حدیث کے مطابق مسلمان پر لازم ہے. اور اگر غسل فرض ہو جائے، نائٹ فال ہو گیا یا غسل جنابت، تو وہ تو پھر جتنی دفعہ اتنی دفعہ غسل کرنا پڑے گا. آسان ہے مشکل ہے؟ ایک خاتون کا کیس ہمارے پاس آیا، وہ خاتون اپنے میاں سے خلا مانگ رہی تھی. میں نے کہا یہ کیوں بھائی؟ یعنی یہ کم بخت غسل جنابت ہی نہیں کرتا. ایسے ایسے مارکیٹ میں مسلمان میاں آ رہے ہیں. اب یہ غیر مسلموں میں تو سنا تھا، غیر مسلموں میں کہ وہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور غسل کیے بغیر آفس چلے جاتے ہیں. مسلمانوں میں خدا کی قسم پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور بیگم کہہ رہی ہے کم بخت غسل جنابت ہی نہیں کرتا ہے یہ. میں نے کہا تو مجھے اس سے گھن آنے لگی. میں نے کہا یار تو کیوں نہیں کر رہا؟ مشکل کام ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ بس اٹھو صبح، پتلون پہنو، منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مارو اور پتلی گلی سے نکل لو. کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا. جتنے کام اسلام نے بتائے ہیں سوائے بقرعید میں گوشت کھانے کے. بقرعید میں 3 دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے ایام ہے، بس یہ کھانے کا دن ہے. لیکن اس میں بھی مشکل ہے کیونکہ یہ گوشت فری پھوکٹ کا نہیں ہے. یہ گوشت عام دنوں میں آپ دکان سے خریدتے سستا ہوتا، آپ کو 3-4 لاکھ کا بیل لا کے کاٹو گے تو وہ مہنگا پڑے گا. تو یہ بھی آسان ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی مشکل ہے.
غریبوں کے لیے مزے ہیں اس میں. اب جو قربانی کر رہا ہے اس کا تو خرچہ ہو رہا ہے. سارے حکام کیا ہے میرے بھائی؟ مشکل. غصہ جاری کرنا آسان, غصہ پینا مشکل. تو اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ جب غصہ آتا ہے چپیڑ لگاتے ہیں سامنے والے کو نہ. والکاظمین الغیظ, ایمان والے لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں, بہت دیکھ کے جاری کرتے ہیں. غصہ کے جاری کرنے کا موقع بھی ہے یا نہیں, ورنہ کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, غصہ ہے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. میرے اندر یہ خاصیت نہیں ہے. ہمیں بھی غصہ آتا ہے, دل چاہتا ہے بس جماٹ لگا دو, گھما دو سامنے والے, ایسا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے یا اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے. ایسا ڈیزائن بنا دو اس کا. یہی ہوتا ہے نا غصے میں, گھما دو اس کو, پتہ ہی نہیں چلے کہ سیدھا کدھر سے ہے الٹا کدھر سے ہے. وہ بچپن میں لطیفہ سنتے تھے کہ ایک آدمی کو سردی لگ رہی تھی, تو اس نے پتہ نہیں شرٹ اوپر کر لی, یوں کر کے باندھ لی نا, اور آنکھیں کھول دیں. تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں, وہ سمجھا یہ سرکٹا آ رہا ہے. ہمارے ہاں قبرستان میں جب میں نیا نیا یہاں آیا تو لڑکے کہتے تھے مفتی صاحب ادھر ایک سرکٹا ہے قبرستان میں. وہ یاد رکھو سرکٹے نہیں ہوتے, کچھ لوگ سویٹر اوپر یوں کر کے پہن لیتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کیا لگتے ہیں؟ سرکٹے لگتے ہیں. تو ایک ٹرک آ رہا تھا, دونوں طرف بتیاں تھیں, یہ سمجھا دو بائکیں آ رہی ہیں. کیا آ رہی ہیں؟ دو بائکیں. تو اس نے کہا بیچ میں سے گزار لیتا ہوں. کراچی میں ہوتا ہے یہ سب کچھ, روڈوں پہ لائٹیں نہیں ہیں نا, تو ٹرک کو بعض دفعہ دو بائکیں سمجھ کے لوگ بیچ میں گزر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کا وہ حشر ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے سیدھا کدھر سے ہے اور بولو الٹا کہاں سے. تو وہ تو اس نے تو سویٹر یوں کیا ہوا تھا, تو ٹرک ڈرائیور سمجھا شاید اس کی گردن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. خیر اب یہ کس سے لمبے ہو جاتے ہیں, میں بات کی طرف آتا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟